قافلے میں پہنچا دیا، تو میں اس بات کو ہی بھول گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کے فتح کے لیے ابو عبیدہ بن الجراح کی قیادت میں حضرت عمر نے لشکر بھیجا تھا۔ ابو عبیدہ جو ہے امین هذه الامہ، کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں گئے تو وہاں مسجد اقصیٰ کے جو لوگ امام تھے، ان کے بڑے بڑے راہب تھے، قاضی تھے، وہ سب مجھے ملنے آئے۔ انہوں نے کہا ابو عبیدہ بات سنو، یہ ملک تم فتح نہیں کر سکتے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص آئے گا، مکے کا ہوگا، عمر اس کا نام ہوگا، خطاب کا بیٹا ہوگا، وہ اس ملک کو فتح کرے گا۔ حضرت ابو عبیدہ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی بات سنو، ہمارا جو اس وقت خلیفہ ہے وہ عمر ہے، خطاب کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا، آپ ان کو بلائیں، ہم ان کی رعایت کریں گے، ان کو دیکھیں گے، اگر ہماری کتابوں کے مطابق وہی ہے تو ہم چابیاں بغیر جنگ کے حوالے کر دیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے تیز رفتار سوال بھیجے اور حضرت عمر سے یہ واقعہ عرض کیا کہ آپ کو آنا پڑے گا۔ حضرت عمر نے حضرت علی کو سارے صحابہ کو بلایا، مشورہ دو۔ انہوں نے کہا حضرت گرمی کا موسم ہے، آدمی گرمی سے گر رہے ہیں، آپ گرمی میں اتنا لمبا سفر کریں گے، آپ نہ جائیں، اپنی طرف سے کوئی نمائندہ بھیجتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر قیامت میں مجھے اللہ نے پکڑ لیا کہ تیرے نہ جانے سے جو لڑائی ہوئی اور لوگ قتل ہوئے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ انہوں نے کہا میں جاؤں گا چاہے میں مر جاؤں یا زندہ رہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو لے کے چل پڑے، لیکن غلام سے یہ بھی شرط کی کہ ایک منزل میں سواری کروں گا، تم پیدل چلو گے، اگلی منزل میں تم اوپر بیٹھو گے، میں پیدل چلوں گا۔ حضرت اگر آپ کا حکم ہے ورنہ میں تو سارا سفر پیدل کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ایک انصاف کے خلاف اتنا سفر ہو، گرمی کا موسم ہو، بہرحال سفر کرتے 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 وہاں پہنچے۔ ابو عبیدہ نے نعرہ بلند کیا، صحابہ نے نعرہ بلند کیا، اتار کے خیمے میں لے گئے اور ان راہبوں کو بتلایا کہ بھی ہمارا خلیفہ آ گیا ہے، کل کوئی ٹائم رکھ لو کہ تم آگے دیکھ لو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، کل ہم آئیں، فلاں جگہ پر تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آئیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ امیر المومنین عمر، اب تم 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہو اور یہ تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ ہم نے کئی ملک فتح کیے ہیں، ہمارے پاس ایک بہت اچھی پوشاک ہے، آپ وہ پہن لیں، ایک بہت اچھا گھوڑا ہے، اس پہ سوار ہوں، ہم آپ کے جل میں پیدل چلیں گے، ان سے جا کے بات کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھیک، غسل کیا، غسل کر کے وہ جوڑا لائے، وہ پہنا، وہ گھوڑا لے آئے سواری کے لیے۔ آپ نے رکاب میں ایک پاؤں رکھا اور جلدی سے چھلانگ مار کے نیچے اتر گئے اور کہا ہلاک عمر، ہلاک عمر، عمر برباد ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میری اونٹنی بھی لے آؤ، میرے کپڑے بھی لے آؤ۔
کپڑے بھی لائے گئے، اونٹنے بھی لائے. انہوں نے کہا سابقہ کتابوں میرا حوالہ اس لباس سے ہے، گھوڑے سے اور اس لباس سے تو نہیں ہے. میں تو جھوٹا ہو جاؤں گا، میں اسی لباس میں جاؤں گا. اسی لباس میں آئے. انہوں نے اپنی کتاب تورات کھولی اور اس کے جہاں جہاں سیدنا عمر کا حوالہ تھا، تعریف تھی، توصیف تھی، وہ دیکھی، پڑھی. اور نے کہا کہ عمر تم واقعی صحیح عمر بن الخطاب ہو، تم واقعی خلیفہ رسول اللہ ہو. یہ چابیاں لو، ہم لڑائی نہیں کریں گے. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ چابیاں دیں گے، یہ چابیاں لیں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم بھی آپ پر کوئی زیادتی نہیں کریں گے. انہوں نے پھر بعد میں مشورہ کیا کہ بھائی ہم نے چابیاں بھی دے دی، اب ایک راستہ باقی رہ گیا ہے کہ ہماری قوم کی جتنی خوبصورت لڑکیاں ہیں وہ بغیر کسی پردے کے آئیں اور سڑک پہ کھڑی ہو جائیں. یہودی خوبصورت بڑے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کا لشکر جب گزرے گا اگر کسی کی آنکھ بھی بھٹک گئی نا تو پھر وہ شکست کھا جائیں گے. حضرت عمر کو پتہ لگا، آپ نے حکم دیا کے بعد یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھیں نیچے رکھو. میرے کسی سپاہی کی آنکھ اوپر بھی اٹھنی چاہیے. اللہ کا قرآن کا یہ حکم ہے کہ جو مومن ہیں یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. حضرت عمر آگے آگے اور لشکر آپ کے پیچھے پیچھے، سب کی نظریں زمین پر ہیں، کسی ایک نے بھی نظر نہیں اٹھائی. مسجد اقصیٰ میں گئے، وہاں جا کے حضرت عمر نے تحیت المسجد پڑھی. اور جن لوگوں نے لڑکیاں بھیجی تھی نا، انہوں نے پوچھا کوئی سناؤ حال، انہوں نے کہا انہوں نے دیکھا ہی نہیں تو ہمارا حسن کس کام کا، انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہماری طرف. حضرت عمر کافی دن تک وہیں رہے، قیام فرمایا، مسجد کی تزئین فرمائی. ایک دن آپ خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، انہوں نے حضرت عمر کو دیا. حضرت عمر نے جب دیکھا تو فرمایا لعل عمر ولعل ابنہ، لعل عمر ولعل ابنہ. اب یہ ملک یا جائیداد نہ عمر کی ہے نہ اس کے بیٹے کی ہے. یہ ہمارا میراث نہیں ہے کہ میں وہ اپنے وعدے کے مطابق تمہیں یہ چیزیں دے دوں. اس وقت اور بات تھی. اب میں خلیفۃ المسلمین ہوں، خلیفہ رسول اللہ ہوں، میں کیسے زیادتی کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ کی مرضی ہے، آپ نے مجھے لکھ کے تو دیا تھا. میں نے کہا میں نے جب لکھ کے دیا تھا میرے پاس کوئی عہدہ تھا؟ میں تو خود راستہ بھٹکا ہوا تھا. اور میں بھی اس بوڑھے کی تقریب کرو، عزت کرو اور اس کو اچھا لباس دو، جو کچھ ہو سکتا ہے کھانے پینے